पाकिस्तान के वकला और आज कराची के इस बार रूम में मौजूद वकला, सारे पाकिस्तान से आए हुए वकला, सारे पाकिस्तान से आए हुए वकला कायदीन, और इस वकला का ये जोश, ये जज्बा, ये ईमान की ताजगी, अगर इस जोश और वलवले के अंदर अगर एक सिर्फ और सिर्फ अगर ये एक ऐलान नहीं होगा तो ये सारा जोश और खरोश सब बेकार है। वो ऐलान सिर्फ और सिर्फ आज ये होगा और है कि आप ऐलान जंग है। मेरे नजदीक उन लोगों को करनी चाहिए थी ये ऐलान जंग। अब ये मुल्क में मासवा ऐलान जंग के और न किसी चीज की जरूरत है, न कोई लोग उसको मानेंगे। ये ऐलान जंग अगर होनी चाहिए थी, जरूरी थी, तो वो नाम नेहाद सियासी जमातों के रहनुमाओं को करना चाहिए था। आज वो सोए हुए आज वो रहनुमा जिनको रहनुमा बोलते हुए, लीडर बोलते हुए हमको शर्म आती है, आज वो असेंबली में बैठे हैं। जब वक्त जंग आता है, जब लोग चाहते हैं कि भाई जंग का वक्त है, उस वक्त हमारे ये लीडर, उस वक्त हमारे ये रहनुमा सबसे पिछले जो सफ होती है वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। शर्म करो। इस मुल्क में जब भी अगर जंग हुई है, जब भी ऐलान जंग हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वकीलों ने वो ऐलान किया। ये कराची आपके सामने है। हमारा परवेज मुशर्रफ के साथ हमारा कोई जाती जंग नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। किसी कुर्सी पे पहुंचने के लिए ना हमारी ख्वाहिश थी, ना हमारा इरादा था, ना हम चाहते थे। मगर यही अदालतों में जो उर्मत है, जो इज्जत है, तो तकद्दुस है, इसके लिए हम निकले और परवेज मुशर्रफ जैसे पावरफुल डिक्टेटर के साथ हम टकराए। और यही कराची में हमने कराची और पाकिस्तान से आए हुए 42 वकला की जानों की कुर्बानी दी। इसी कराची में दफ्तरों में बैठे हुए हमारे वकीलों को जला के राख किया गया। यही वकीलों को साहिवाल में हमारे वकीलों के चेहरों के ऊपर तेजाब डाल के उनको जो है इस्लामाबाद में पहले से फिक्स किए हुए डिवाइस से, रिमोट डिवाइस से हमारे वकीलों और आम गरीब लोगों को जो है शहीद किया गया। कोयटा में हमारे साथियों को मारा गया। हमारा क्या कसूर था? आवाज उठाना, सच के लिए आवाज उठाना इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। कोयटा में हमारे 57 सीनियर से सीनियर वकीलों को 1 सेकंड के अंदर बम ब्लास्ट में आपने शहीद किया। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, तुम लोगों का भी मुल्क है। कितनी शर्म की बात है। इन लोगों को उठना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम के 25 करोड़ अवाम को उठना पड़ेगा। आज इस मुल्क में सिर्फ अडियाला जेल में एक लीडर के साथ 250 से ज्यादा उसके वर्कर 10-10, 15-15 साल की सजा काट रहे हैं। खुदा की कसम, जिधर इमरान खान की इज्जत और एहतराम है, तकद्दुस है, उसकी इज्जत की बात है, ऐसे पाकिस्तान के कई जर्नल उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। इमरान खान ने साबित किया है कि ये मुल्क बांझ नहीं है,
یہ ملک بانجھ نہیں ہے. اس ملک میں اگر عمران خان جیسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے، اس ملک میں 99.9% عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لوگ موجود ہیں، باقی اور کوئی نہیں. میں بلوچستان کا آدمی ہوں اور بلوچ ہوں. مجھ سے زیادہ بلوچستان کے حالات کو کوئی نہیں جان سکتا. دوسری لیڈر وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے جس کے ساتھ بھی بلوچستان کے 99.9% لوگ اس کے ساتھ ہیں. ایک عورت، ایک بچی ہے، اس کو آپ نے اس کے ساتھ اس کی دوسری جو ساتھی ہے بیبو بلوچ ہے، گلزاری بلوچ ہے. ایک بوڑھا شخص 80 سال کا بوڑھا صبغت اللہ شاہ جی، اس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. تمہارا کیا خیال؟ تم بلوچوں کو نہیں جانتے. 70 75 78 سال سے اگر تم بلوچوں کو نہیں جان سکے، اس کا مطلب تم لوگوں میں عقل و شعور نام کی کوئی چیز نہیں. بلوچوں کو دبا کر، خوف دلا کر، بندوق کے سامنے کھڑا کر کے، توپ سے اڑا کر، ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کو آپ دبا سکیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ میں آج کہتا ہوں ادھر غلط فہمی ہے. کے پی کے کا علی وزیر، وہ کون سا پاکستان کا جیل ہے جس میں آپ نے اس کو نہیں رکھا؟ اس کراچی شہر میں علی وزیر کے لیے رہائی کے لیے اس کے دھرنے میں میں خود موجود تھا. ابھی اس کو عدالت نے رہا کرنے کو حکم دیا تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی. اس کالے کے سے نکل کے 10 قدم نہیں چلا تھا، آپ نے پکڑ کے پھر اس کو رکھا. مت کریں گے. یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہیں ہے. یہ ملک اس ملک کے عوام کی جاگیر ہے. یہ وکیلوں کو نہ کوئی دبا سکا ہے، نہ ان وکیلوں کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکا. مت کرو. یہ اعلان جنگ ہے. یہ کراچی کا آج کا یہ لائرز کنونشن اپنے اندر ایک بہت بڑا ایک آنے والے طوفان کی نشاندہی کرتا ہے. آپ نے کیا؟ آپ تو یہ کراچی کے وکیلوں اور سندھ کے وکیلوں کے چند دن کے دھرنے کو جو ہے آپ نہیں روک سکے، اس کے سامنے آپ نہیں ٹھہر سکے. آپ نے سندھ کی زمینوں کو جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے جس کو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس کو الاٹ کرتے ہیں. کیوں؟ جتنا آپ کریں گے ہماری طرف سے یہ آپ کو سمجھانے کی ایک کوشش ہے کہ جہاں ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم وکیل، ہم ہر اس ملک میں عوام کے لیے، غریبوں کے لیے جہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس. منصور علی شاہ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے، کوئی پر سرخاب کے پر نہیں لگے تھے. اطہر بن اللہ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے. ہم اسی کراچی شہر میں، اسی لاہور میں، اسی ہر جگہ ہم نے ان کے لیے ہم نے جدوجہد کی کہ نہیں، منصور علی شاہ کی جگہ دوسرے اگر شخص کو کسی بھی کو اگر آپ چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کے ساتھ. مگر ہم کہتے تھے کہ نہیں، یہ آپ جو سسٹم کو چینج کر رہے ہیں، سسٹم کو جو توڑ رہے ہیں، یہ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مگر وہ منصور علی شاہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اطہر بن اللہ میرا دوست ہے. اطہر بن اللہ دوست ہے میرا، ایسا دوست نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد تھا یا سپریم کورٹ میں بیٹھا تھا میں اس کے سامنے پیش ہوتا تھا. اس قسم کی دوستی نہیں تھی، مگر میرا دوست ہے. ہونا چاہیے تھا آج منصور علی شاہ یہاں آ کر موجود ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ہماری طرح وہ چیخ پکار کرے. اطہر بن اللہ کو یہاں موجود ہونا چاہتا. پتہ چلتا لوگوں کو کہ منصور علی شاہ ٹھیک ہے اور اطہر بن اللہ وہ اس ملک کے وکیلوں کے ساتھ ہیں. ہم کسی کے بازغیر، ہم کسی کے مزارے نہیں ہیں، بزگر نہیں ہیں. ہم نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے.
آج ہم پھر کہتے ہیں خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ. اگر آپ اس ملک کو نہیں بچائیں گے آنے والا وقت بہت خطرناک ہوگا.